لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو، التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ زہرا خاتون دوست محمد پاریک، مرحوم و مغفور حاجی دوست محمد پاریک، مرحوم حاجی خان محمد پاریک، مرحوم حاجی حسین علی پاریک اور مرحومہ مہر النساء پاریک، مرحومہ کلثوم بائی پاریک، مرحومہ امینہ ویرانی اور ان کے علاوہ پاریک فیملی، راؤجی فیملی، ویرانی فیملی، جٹنی والا فیملی، تیجانی فیملی اور ڈوسانی فیملی کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر سے آپ حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیں. اذان محترم ایصال ثواب کی مجلس ہے اور اولاد نے اپنی ماں کے لیے یہ مجلس عزا منعقد کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی دولت جو اس دنیا میں اللہ انسانوں کو عطا کرتا ہے وہ یہ ماں ہے، اور اسی لیے جناب عیسیٰ کی زبان سے اللہ نے اس کلمے کو جاری فرمایا کہ جو تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اے پروردگار تو نے مجھے اپنی ماں کے لیے نیک بنایا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اے پروردگار تو ہی تیری ذات ہے کہ جس نے یہ عظمت دی کہ مجھے اپنی ماں سے متعلق جبار
اور شقی نہیں قرار دیا گیا۔ یہ ایک اہم پیغام ہے کہ جو تمام انسانوں کے لیے ہے کہ ماں کی عظمت کے مقابل جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ انسان خدمت کرنے لگ جائے اور یہ سوچنے لگے کہ میں نے اپنی ماں سے متعلق بہت کچھ انجام دے لیا، تو کبھی غرور نہ پیدا ہونے پائے۔ لہٰذا اس آیے شریفہ نے آگے پڑھ کے سہارا دیا، اگر ماں کی خدمت کر رہے ہو تو یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، توفیق پروردگار ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي، اور میرے پروردگار نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ اس کے معنی ہے کہ جو اپنی ماں کا خدمت گزار ہوتا ہے وہ جبار اور شقی نہیں ہو سکتا، لیکن ادھر سے اگر ماں کا خدمت گزار نہیں ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اس کے مزاج میں ظلم پایا جاتا ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنی ماں کا خدمت گزار بن جائے۔ اللہ رب العزت نے جو نظام اس کائنات میں قرار دیا ہے، اس نظام کے مطابق انسان اس دنیا میں آئے گا تو اس کو اس دنیا میں آنے کے لیے ماں کی ضرورت ہے۔ روئے زمین پر کوئی بھی ایسی مخلوق اللہ نے نہیں قرار دی، زمین کی بات کر رہا ہوں، روئے زمین پر کوئی ایسی مخلوق اللہ نے قرار نہیں دی کہ جو ماں کے بغیر دنیا میں آئے۔ ماں کی ضرورت سب کو ہے، لیکن اس عنوان سے ضرورت ہے کہ یہ وہ وجود ہے کہ جو اپنا وجود اپنی ماں سے لیتا ہے اور پھر اس سے جدا ہو جانے کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کو ماں سے الگ محسوس کرے۔ زندگی کے کسی مرحلے میں انسان قدم رکھ لے، لیکن اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد بھی انسان کو اس کی ماں یاد رہتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان نیک ہو، سعادت مند ہو، اللہ کا اچھا بندہ ہو اور اپنی ماں کی نیکیوں کو فراموش کر دے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس موقع کے اوپر ماں باپ کا ذکر کیا، وہاں پر یہ نہیں کہا کہ تم ماں کو مثال کے طور کے اوپر اچھے کمرے میں رکھو، یہ نہیں کہا کہ مثال کے طور کے اوپر بہترین غذا دو، یہ نہیں کہا کہ بہترین لباس دو، ساری چیزوں کو ایک ساتھ سمیٹ کر پروردگار نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ لیکن اس کے بعد ایک جملہ بڑا قیمتی ہے جو پروردگار نے آواز دی وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ رحمت اور اچھائیوں کا سلوک کیا، اسی طرح سے تو بھی رحمتوں اور اچھائیوں کا سلوک ان کے ساتھ فرما۔ میرے پروردگار اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اگر سوچیں تو ضرورت کیا ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں سے متعلق یا والد سے متعلق یہ جملہ کہے کہ پروردگار تو اجر دے دے؟ کیا میں نہیں دے سکتا؟ دنیا کی کون سی چیز ہے کہ جو اولاد کے پاس نہیں ہے کہ نہیں دے سکتا؟ جتنی چیزیں ماں نے دی ہیں ان تمام چیزوں کو یہ بیٹا دے سکتا ہے۔ ماں نے اچھی غذائیں کھلائیں، یہ بیٹا بڑے ہو کر اب ماں کو اچھی غذائیں دے سکتا ہے۔ ماں نے لباس پہنائے، یہ بیٹا بڑے ہو کے شاید ممکن ہے کہ اس سے اچھا لباس پہنا دے۔ ماں اس کو لے کر دنیا کے مختلف جگہوں پر گئی، بیٹا آج ممکن ہے کہ ان کو گاڑی میں لے کے دنیا کی مختلف جگہوں پہ ٹہلا دے۔ سارے کام انجام دیے جا سکتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے کہ رب العزت کی بارگاہ میں آواز دی جائے کہ پروردگار تو اجر دے دے؟ اس کے 5 اسباب بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک دو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ میری بات ایک مرحلے تک پہنچ جائے اور پھر اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی اس زندگی میں اپنے گمان میں یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کر سکتا ہوں، لیکن یہ اس کا صرف گمان ہے، ریئلٹی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور کے اوپر ایک مزدور کو بھی اگر اپنے گھر میں لے کے آئیں، شام کو اس کی اجرت آپ کو دینی ہے، لیکن یہ اجرت کب دیں گے؟ جب آپ کو پتا ہو کہ صبح سے لے کے شام تک اس نے کتنا کام کیا ہے۔ کیا کوئی دنیا میں ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی ماں کی زحمتیں کتنی ہیں کہ ان زحمتوں کے مقابل یہ کچھ اجرت دے سکے؟ ہے کوئی دنیا میں؟
کس سے انسان پوچھ سکتا ہے؟ بھائی سے پوچھ لیجئے، کبھی میری عمر اور تمہاری عمر میں 1 سال 2 سال کا فرق ہے، میں کیا جانوں کہ ماں نے تمہارے لیے کیا زحمتیں اٹھائی ہیں؟ بہن سے پوچھ لیجئے، اس کا بھی یہی جواب ہوگا۔ چلیں چچا سے پوچھ لیا جائے، کبھی میں تو الگ گھر میں رہتا تھا، مجھے خبر نہیں ہے۔ خالہ سے پوچھ لیا جائے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری بہن نے تمہارے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سب سے زیادہ قریب والد تھے، ان سے پوچھ لیا جائے، کیا والد بتا سکتے ہیں کہ ماں نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں؟ کسی شخص کو پتہ ہے کہ اس کی زوجہ نے اپنے بچے کے لیے کتنی رات جاگ کر گزاری ہے؟ ایک باپ صبح کا تھکا ماندہ شام تک کام کرنے کے بعد جب گھر واپس پلٹا ہے تو اب عالم یہ ہے کہ وہ اسی بستر کے اوپر آرام سے سو رہا ہے، اور ادھر بچے نے بیماری کی بنا پر یا کسی بھی وجہ سے رات کو رونا شروع کیا۔ باپ نے کروٹ بدلی، کہا میں تو رات بھر کا دوپہر سے تھکا ہوا ہوں اور کل پھر مجھے آفس جانا ہے، میں تو سونے جا رہا ہوں۔ یہ کون ہے کہ جو اس بچے کے لیے اپنی رات کو قربان کرنے پر تیار ہو جائے؟ اچھا پھر ٹھیک ہے، رات کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، میں تو صبح میں چلا جاتا تھا آفس، میں تو کام پہ چلا جاتا تھا، مجھے خبر نہیں ہے کہ تم کتنی دفعہ اپنے کپڑوں کو تبدیل کرواتے تھے، مجھے نہیں پتا ہے کہ تم کتنی دفعہ کھانا بنواتے تھے، مجھے نہیں پتا ہے کہ تم کتنی دفعہ اپنی ماں کی تکلیف اور زحمت کا سبب بنتے تھے، مجھے ماں کی زحمتوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ میرے پروردگار نہ میرے بھائی کو پتا ہے، نہ میری بہن کو پتا ہے، نہ میری خالہ کو پتا ہے، نہ میرے چچا کو پتا ہے، نہ میرے والد کو پتا ہے، میں کیسے اپنی ماں کی اجرت کو ادا کروں؟ آواز آئے گی، دنیا میں کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ پروردگار جانتا ہے، وہ خدا جانتا ہے کہ تمہاری ماں نے کتنی زحمتیں تمہارے لیے اٹھائی ہیں۔ لہٰذا علیکم السلام، آگے تشریف لے آئیے، ایک دفعہ مل جل کے سلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ مولانا آپ بھی تشریف لے آئیے تعریف سے۔ اگر ایسی ہی سلوات بھیجنی ہو تو پھر آئندہ ہی زحمت نہ فرمائیے گا۔ یہ صلوات بھی ایک بہترین ذریعہ ہے ایصال ثواب کا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ خود ہمارے لیے بھی بے پناہ مفید ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس صلوات کے سرمایے کو ہم ہاتھوں سے کھو بیٹھیں، اس کو اپنی زندگیوں میں سنبھال کے رکھنا ہے، اور یہ ہمارے فرش اعضاء کے آداب میں شامل ہے۔ لہٰذا بلند آواز سے پھر سے مل جل کے صلوات بھیج دیجئے۔ کون جانتا ہے کہ اس ماں نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں؟ سوائے ذات پروردگار کے کوئی نہیں جانتا، اور یہ عجیب انسانی مزاج ہے جسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ دنیا میں ایک چھوٹا سا کام بھی کوئی انسان کرتا ہو، حتیٰ شوہر بھی اگر اپنی زوجہ کے لیے کوئی محنت زحمت ایکسٹرا کرے، آ کے بتاتا ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے ایکسٹرا کام کیا ہے۔ زوجہ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا بنانے میں زیادہ زحمت ہوئی، بتا دیتی ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے مثلاً 3 گھنٹے کچن میں وقت دیا ہے۔ دنیا میں ہر ایک اپنے زحمتوں کو دوسروں کو بتانے پر تیار رہتا ہے، لیکن ایک ذات ہے زحمتوں پہ زحمتیں اٹھاتی ہے، مشکلات پہ مشکلات برداشت کرتی ہے، لیکن کبھی اولاد سے ذکر نہیں کرتی، بلکہ برعکس ہے۔ یہی مجلسوں میں جس موقع کے اوپر ماں بھی گئی ہے، بچہ بھی گیا ہے، دونوں بھوکے ہیں، اور شاید ممکن ہے کہ صبح میں ناشتہ نہ کرنے کی بنا پہ ماں زیادہ بھوکی ہو، لیکن اب جو تبرک آیا ہے گھر میں، اس ماں کی کوشش ہے کہ یہ تبرک بیٹا کھا لے۔ اسے بھی تو بھوک لگی ہے، نہیں، وہ یہ چاہتی ہے کہ اگر سرکار سید الشہداء کے تبرک میں برکت ہے تو یہ برکت میرے بجائے میرے بچے کو مل جائے۔ یہ مزاج صرف ماں کا ہے۔ کون جانتا ہے کہ اس ماں نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں؟ صرف ذات پروردگار جانتی ہے۔ لہٰذا یہ احساس نہ پیدا ہونے پائے کہ ماں کی خدمت کے بعد میں نے ساری ذمہ داریوں کو پورا کر دیا، بلکہ آؤ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آؤ، اقرار کرو کہ میرے پروردگار، میں اپنی ماں کی زحمتوں کا جواب نہیں دے سکتا، میں اپنی ماں کی زحمتوں کے مقابل اجرت نہیں دے سکتا ہوں، لہٰذا تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار
پروردگار ماں نے زحمتیں اٹھائی ہیں، والد نے زحمتیں اٹھائی ہیں، میں اجرت نہیں ادا کر سکتا لیکن تو جانتا ہے، لہٰذا تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ تو ہی انہیں اجرت عطا کر دے۔ ماں کہتے ہیں کسے؟ ماں کہتے ہیں کسے؟ اور مامتا کیا چیز ہے؟ ارے ماں کہتے ہیں کسے؟ اور مامتا کیا چیز ہے؟ ارے پوچھئے ان بچوں کے دل سے جن کی مر جاتی ہے ماں، نعرہ حیدر! جمال محمد، کمال علی، آواز بلند سلوات! سب سے عظیم دعا جو انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے یہ وہ دعا ہے جو ماں کی زبان پر جاری ہو جائے۔ ماں کی زبان کا تو پاس و لحاظ بھی خدا رکھتا ہے۔ اگر ماں نے دعا دے دی کہ تمہیں پروردگار جناب موسیٰ کا ساتھی قرار دے تو خدا ساتھی بنا دیتا ہے۔ اگر ماں نے وعدہ کر لیا کہ کل لباس جنت سے آئے گا تو خدا بھیج دیتا ہے۔ عجیب، ماں کی زبان کو پروردگار اتنا زیادہ محترم قرار دیتا ہے کہ اس کی کہی ہوئی باتوں کو پروردگار پورا کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ دنیا میں مائیں تو سب ہیں، لیکن جس ماں کا درجہ اور رتبہ یہ ہو کہ صرف اپنے بچوں کی ماں نہ ہو بلکہ خدمتوں کی بنا پر اسے ان کے والد اپنی ماں قرار دیں، آپ سوچیں اس کا رتبہ کیا ہوگا۔ ایک چھوٹے سے خانوادے کی ماں نہیں ہیں، ائمہ کی ماں ہیں، اماموں کی ماں ہیں۔ ام الائمہ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ لوگ اسی پر ناز کرتے ہیں کہ اللہ نے ام المؤمنین کہا ہے، مقابلہ اس ذات سے نہیں ہے کہ جو بنت پیغمبر ہے۔ ام المؤمنین ہونا اور ہے، ام الائمہ ہونا اور ہے۔ ائمہ کی ماں ہونا اور رتبہ رکھتا ہے، اور پھر وہ رتبہ اور درجہ کہ جو ام ابیہا کے عنوان سے رسالت مآب نے عطا کیا ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جناب سید عالمیان کا وہ رتبہ، وہ درجہ۔ حقیقت یہ ہے کہ میں دو چار جملے بس عرض کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وقت محدود ہے۔ جناب سیدہ کو اللہ رب العزت نے ماں کا درجہ دیا ہے، اور یہ وہ جذبہ ہے کہ جو جذبہ جتنا زیادہ بیدار ہوتا جائے، جتنا زیادہ قوی ہوتا جائے، اتنا ہی زیادہ انسان نہ صرف یہ کہ سید عالمیان سے قریب ہوتا جائے گا بلکہ جناب سیدہ کے طفیل میں جنت سے قریب ہوتا جائے گا۔ اللہ نے جناب سیدہ کو عظیم رتبہ دیا ہے، اور یہ رتبہ اتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ توجہ فرمائیں۔ جناب سید عالمیان کا عالم یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے آپ اپنی محبتوں کو نچھاور کر رہی ہیں، لیکن اس انداز میں دیکھیے، یہ ایک حقیقت ہے کہ جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ کوئی بھی گھر بستا ہے تو ماں کے ذریعے سے۔ لوگ تصور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ خاتون کے ذریعے سے ماں بس جاتا ہے، یقیناً آغاز خاتون ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن اگر گھر بستا ہے تو ماں کے ذریعے سے۔ اور اسی لیے اگر گھروں کو ویرانیوں سے بچانا ہے تو سب گھر سے باہر کر دیجیے گا، لیکن ماں کو کبھی گھر سے باہر نہ ہونے دیجیے گا۔ وہ گھر اجڑ جاتی ہیں، وہ گھر ویران ہو جاتی ہیں کہ جن گھروں میں بیٹا ماں کی عزت نہیں کرتا۔ اور اسی لیے آپ توجہ دیجئے، اسی بیت الشرف میں عالم یہ ہے کہ بچے چھوٹے ہیں اور ان بچوں کے درمیان ماں اس طرح سے تربیت کر رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں بھی بچے اگر بیمار ہو جائیں، بہترین سے بہترین دوا کا انتظام کیا جائے، بہترین سے بہترین طبیب کا اہتمام کیا جائے، بہترین سے بہترین غذاؤں کا انتظام کیا، یہی تو ہوتا ہے۔ لیکن یہ عجیب گھرانہ ہے، بچے بیمار ہیں اور ماں اور باپ بچوں کی صحت کے لیے روزے کی نذر کر رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بچوں کو صحت مل گئی، اب کیا ہونا چاہیے؟ اب کم از کم 2-4 ہفتے انتظار کر لیا جائے کہ بچے مکمل طور پہ صحت مند ہو جائیں، اس کے بعد روزے رکھ لیے جائیں گے۔ یہاں ادھر بچوں نے صحت حاصل کرنی شروع کی اور ماں باپ نے روزہ رکھنا بھی شروع کر دیا،
اور یہ گھرانے کی تربیت تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں عالم یہ ہے کہ بچہ جو ابھی بیماری سے اٹھا ہے وہ بچہ بھی ماں سے یہ روزے کی تمنا کرتے ہوئے روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، اور ماں روکنے کے بجائے روزہ رکھنے کے لیے کہہ رہی ہیں، اس لیے کہ یہ ماں جانتی ہے کہ یہ الہی نمائندے ہیں، انہیں دنیا کی غذا سے نہیں روحانی غذا سے صحت ملتی ہے۔ جناب سیدہ کہ اس بیت الشرف میں جہاں ماں اور باپ نے روزہ رکھا ہے وہیں ان بچوں نے بھی روزہ رکھا ہے، اور اب یہ تربیت ہے کہ اب یہ بچے جس موقع پہ دسترخوان پہ بیٹھیں گے، ہر ماں کی تمنا ہوتی، بچے ابھی بیماری سے اٹھے ہیں، دسترخوان پہ رکھا ہوا کھانا بچے پہلے کھا لیں، لیکن جب دروازے کے اوپر آ کر کوئی دستک دے اور یہ مطالبہ کرے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ماں کو اپنی غذا دے دینی چاہیے، زیادہ سے زیادہ والد کو بھی اپنی غذا دے دینی چاہیے، ان بچوں کو بھی غذا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس موقع پر تو یہ جملہ سامنے آنا چاہیے تھا کہ بچوں تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، تمہیں تو مزید غذا کی ضرورت ہے، لیکن ان بچوں کا بھی غذا کو دینا اور ماں کا نہ روکنا بتا رہا ہے کہ ماں چاہتی ہیں کہ یہ بچہ ابھی سے یہ تربیت حاصل کرے۔ اس ماں کو بچوں کی تربیت اس طرح کی جو دنیاوی لوگوں کے درمیان ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ امت کو بتانا ہے، یہ امت کو سکھانا ہے، اور پھر یہ بچے بھی اسی انداز میں ماں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ کوئی ایسا زندگی کا لمحہ نہیں ہے کہ جس موقع پر آپ دکھا دیں کہ ان بچوں نے اپنی ماں کو یاد نہ کیا ہو۔ معمولاً ہمارے درمیان ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی ایک والدین میں کسی ایک کا پہلے انتقال ہو جائے اور دوسرے کا انتقال بعد میں ہو تو جس کا پہلے انتقال ہوا ہے اس کو فراموش کر دیا جاتا ہے، دوسرے کا بعد میں انتقال ہوا اگر یاد بھی کیا جاتا ہے تو انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن عجیب ہے، میں مصائب نہیں پڑھوں لیکن جملہ صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جناب سید عالمیان کی شہادت سن 11 ہجری میں ہوئی ہے اور واقعات کربلا سن 61 ہجری کے ہیں، پورے 50 سال کا ڈیفرنس ہے، 50 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ اگر اس میدان کربلا میں کسی کا ذکر سامنے آیا ہے تو جناب سیدہ کا سامنے آیا ہے، سب سے زیادہ۔ کبھی بیٹا یاد کر رہا ہے، کبھی بیٹی یاد کر رہی، مسلسل جناب سیدہ کا ذکر آیا۔ آپ سوچیں جب بچوں کو ماں سے اتنی محبت ہے تو ماں کو بچوں سے کتنی محبت ہوگی۔ میں ایک واقعہ مصائب سے پہلے عرض کروں، اس سے پہلے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ جناب سیدہ کی عظمت اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے، اور اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ خاص طور سے جب انسان ماں کی خدمت کر رہا ہو جناب سیدہ کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ نہیں خبر آپ نے یہ واقعہ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، آپ کے ذہنوں میں یہ شاید محفوظ ہو، یا بھی سنا ہو پھر بھی عرض کر دوں۔ حسام الواعظین بڑے عظیم خطیب گزرے اسی تہران کے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے بھی یہ بچے ہیں کہ جو خدمت سیدہ اور خدمت امام حسین اور خدمت اولاد سیدہ میں مصروف ہیں۔ سنیں آپ، حسام الواعظین کا یہ بیان خود انہوں نے ممبر سے بات نقل کی کہ میں جس موقع کے اوپر میری ماں قبر میں لیٹیں، قبر میں لٹایا گیا، میں خود قبر میں اترا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کفن کھولے اور اس کے بعد میں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ سنیں گے آپ، اور اس کو ہمیں بھی مضبوطی سے تھام کے رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ مرحوم حسام الواعظین کا بیان کہ میں نے ماں کو دفن کرنے کے بعد کچھ دن ہی گزرے تھے کہ پوچھا، خواب میں جس موقع پہ ماں آئیں میں نے پوچھا کہ بتائیے آپ کا عالم کیا ہے عالم برزخ میں؟ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا تمہارے ایک جملے نے مجھے اس برزخ کے مرحلے میں نجات عطا کر دی۔ حسام الواعظین کا وہ جملہ سنیے، اس سے پہلے سنیے حسام الواعظین کا یہ بیان کہ میں نے اپنی ماں سے ایک روش سیکھی تھی، میں کسی بھی مجلس میں پڑھنے کے لیے جاؤں، مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، ماں آتی تھی دروازے تک، اور دروازے پر جس موقع پہ مجھے رخصت کرنے لگتی تھیں میری ماں مجھ سے کہتی تھی کہ بیٹا
تم سیدہ کے لال کی مجلس پڑھنے جا رہے ہو، میں تمہیں سیدہ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اور جب تک میں مجلس سے واپس نہیں آ جاتا تھا ماں بے چین رہتی تھی، میرا بیٹا گیا ہے، نہیں پتا خیریت سے واپس آ پائے گا نہیں آ پائے گا، بے چینی۔ اور جب گھر میں آ جاتا تھا سکون مل جاتا تھا۔ کہ یہ روش میں نے جوانی سے اپنی ماں سے سیکھی تھی۔ جب میں نے قبر میں اپنی ماں کو لٹایا، بند کفن کھولے، اس موقع پہ میں نے جملہ کہا تھا، مادر گرامی زندگی بھر آپ نے مجھے جناب سیدہ کے حوالے کیا تھا، آج میں آپ کو سیدہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ شہزادی یہ میری ماں ہے، اس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے زندگی میں آپ کے بیٹے کی خدمت کی ہے، اور آج اس ماں کو لٹاتے وقت یہ بیٹا ہے جو اسی ماں سے توسل کر رہا ہے کہ جس کے بیٹے کی ہمیشہ مجلسیں پڑھی۔ یہ بڑی اچھی روش ہے۔ انسان کو جناب سیدہ سے توسل کرنا چاہیے۔ جناب سیدہ کی ذات انسانیت کو نجات دلانے والی، ان ابنتی فاطمہ ملجأ الناس، لوگوں کی پناہ گاہ ہیں جناب سیدہ دو عالم۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت، بس میں نے ختم کر دیا چونکہ وقت محدود ہے، لہٰذا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں اسی بحرین کا واقعہ میں عرض کروں۔ میں اس مرحلے تک آپ کو لے کے آ رہا ہوں کہ میدان کربلا میں سب سے زیادہ جناب سیدہ کا ذکر سامنے آیا ہے۔ سنیں آپ، بحرین میں ایک خاتون کے بارے میں ملتا ہے کہ جن کا بیٹا جوانی کے ایام میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی، تقریباً 20-22 سال عمر تھی، اور وہ اس لیے بڑی بے چین رہتی تھی کہ میرا جوان بیٹا دنیا سے گیا ہے۔ بہت سخت ہوتا ہے کسی ماں کے لیے اس کے بیٹے کا دنیا سے رخصت ہو جانا۔ عالم یہ تھا کہ یہ صبح میں اپنے بیٹے کی قبر پہ آ جاتی تھی، صبح سے لے کے دوپہر سے شام، رات، یہاں تک کہ مغرب کے موقع تک بس ظہرین کی نماز کے لیے اٹھتی تھی، ورنہ مستقل نوحہ کرنا، ماتم کرنا، بکا کرنا اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رہتی تھی۔ مغرب کی نماز کے موقع پہ واپس آنا، گھر پہ آرام کرنا، اور پھر اگلی صبح واپس، ہر روز کا یہی طریقہ کا۔ ایک دن اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں اگر واقعاً اپنے بچے کے لیے اتنا رو رہی ہوں تو اس شہزادی کا کیا عالم ہوا ہوگا جس کے 18 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے۔ اس لیے کہ جتنے جوانان بنی ہاشم تھے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کا رشتہ جناب سیدہ سے تھا۔ کہ میں نے جیسے ہی یہ احساس پیدا ہوا، مغرب کی نماز کے پڑھ چکے اٹھی تھی، میں اپنے گھر میں موجود تھی، میں نے وہ رات اس عالم میں گزاری کہ مسلسل میں جناب سیدہ کے بیٹے پر ماتم کر رہی تھی، رات بھر میں روتی رہی۔ سنیں آپ، ماں کسے کہتی ہیں؟ دنیا میں ماں کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہتی ہے اگلی صبح بھی میں نے احساس پیدا ہوا کہ کیوں میں جاؤں اپنے بیٹے کا ماتم کروں، میں زہرا کے لاڈلے حسین کا ماتم کروں گی۔ صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی، دوپہر سے لے کے یہاں تک کہ شام کا وقت آ گیا، اچانک مجھے اسے احساس ہوا کہ آج تو میں اپنے بیٹے کی قبر پہ نہیں گئی ہوں، چلوں کم از کم غروب سے کچھ دیر پہلے ہی پہنچ کر اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے کچھ دیر ہی صحیح گریہ کر لوں۔ کہتی ہے کہ اب جو میں اپنے بیٹے کی قبر پہ قبرستان پہنچی، میں نے عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک محجبہ خاتون، مکمل حجاب میں ایک خاتون ہیں جو میرے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے گریہ کر رہی، ماتم کر رہی ہیں۔ کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی شاید اس ماں کا بھی کوئی بیٹا دنیا سے رخصت ہوا ہے اور اتنا زیادہ یہ درد میں گرفتار ہے کہ یہ اپنے بیٹے کی قبر بھول گئی ہیں، یہ اپنے بیٹے کی قبر چھوڑ کے میرے بیٹے کی قبر پہ گریہ کر رہی ہیں۔ کہتی ہے خاتون کہ میں آئی، میں نے کہا اے بی بی، آپ شاید بھول کر میرے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ گئی ہیں، آپ کے بیٹے کی قبر کہیں اور ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس خاتون نے آواز دیا، نہیں میں بھول کر اس قبر پہ نہیں بیٹھی ہوں، بلکہ میں ارادے کے ساتھ تمہارے بیٹے کی قبر پہ ماتم کر رہی ہوں۔ پوچھا میرے بیٹے کی قبر پہ کیوں ماتم کر رہی ہیں؟ دیکھیں ماں اس کو کہتے ہیں، آواز دی، تم میرے بیٹے کا ماتم گھر میں کر رہی تھی، میں یہاں قبرستان میں تمہارے بیٹے پہ گریہ کر رہی تھی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بیٹے کی قبر
بغیر گریے کے رہ جائے۔ ہاں، ماں اپنے بیٹے کو فراموش نہیں کرتی ہے، جو سیدہ کے لال کا ماتم کرتا ہے سیدہ اس کا خیال کرتی ہیں، سیدہ اس کی ماں کا خیال کرتی ہیں، سیدہ اس کے بچوں کا خیال کرتی ہیں۔ اور یہی تو سیدہ ہیں کہ جس موقع کے اوپر اسی مدینہ طیبہ میں سیدہ کا جنازہ اٹھ رہا تھا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو ماں سے لپٹ رہے تھے اور آوازیں دے رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ حسن حسین کیا آوازیں دے رہے تھے، لیکن مجھے یقین ہے شاید یہ وعدے لے رہے ہوں گے، اے اماں ہم نے بلایا تھا تو آپ آ رہی ہیں، جس موقع پہ کربلا کے میدان میں ہم آپ کو آواز دیں گے، اے مادر گرامی اس موقع پہ مدد کے لیے آ جائیے گا۔ سنیں گے میدان کربلا میں سیدہ کا ذکر کہاں کہاں ہوا ہے۔ وہ پہلا دن آیا کہ جس دن یہ قافلہ نمودار ہوا ہے، زینب نے اپنے بھائی کو بلایا، اے بھیا میں مسلسل ایک گریے کی آواز سن رہی ہوں، اس جگہ قیام کرنے کے بجائے کہیں اور آگے بڑھ جاؤ۔ لیکن جب حسین اپنی بہن کے ساتھ پشت خیمہ پہ پہنچے، اے زینب تم نے پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں ہماری ماں زہرا ہے کہ جنہوں نے اپنی لحد کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ قافلے میں موجود ہیں۔ ہاں یہ پہلا دن تھا، آئیے میں آخری دن آپ کو لے کر چلوں۔ حسین میدان کربلا کے لیے نکل رہے ہیں، ساری بیویوں سے خدا حافظی کر چکے ہیں۔ حسین جیسے ہی خیمے کے در تک پہنچنا چاہتے ہیں، اچانک پیچھے سے آواز آتی ہے، مہلن مہلا یبن زہرا، اے زہرا کے ماں جائے، دھیرے دھیرے چلیے، آہستہ چلیے۔ اب جو گھوم کے دیکھا، چاہنے والی بہن زینب، اے زینب تم نے ماں کو یاد کیا۔ آپ متوجہ ہوئے جب بیٹی مشکلات میں گھر جاتی ہے تو ماں یاد آتی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا۔ دوسرا موقع سنیں، جب زینب میدان کربلا میں نکلی ہے، میرا بھائی دشمنوں کے نرغے میں ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ زینب ڈھونڈتی جا رہی تھی، آواز دیتی جا رہی تھی، این ابن امی، میرے ماں کا بیٹا کہاں ہے، میری ماں کا لاڈلا حسین کہاں ہے۔ یہ زینب پھر اپنے بھائی کو ماں کے ذریعے سے یاد کر رہی تھی۔ آخری موقع اور سن لیجئے، البتہ متعدد موقع ہیں، بس اسی میں گفتگو کو مکمل کرنا ہے۔ زینب میدان کربلا میں شہادت کے بعد جب سارے خیمے جل چکے تھے، زینب نے ساری بیویوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا، لیکن اب ایک چھوٹی سی بچی ہے جو نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ زینب نے تلاش کرنا شروع کیا۔ اب جو میدان کربلا میں آگے بڑھ رہی ہیں، آواز دیتی جا رہی ہیں، ابھی تو بار بار اپنی سکینہ کو آواز دے رہی تھی، لیکن اب جو ایک جنازے کے قریب پہنچی اور منظر یہ دکھائی دیا کہ نہ امامہ ہے، نہ عبا ہے، نہ نعلین مبارک ہے، جس میں ادھر پہ سر بھی نہیں ہے۔ زینب نے تڑپ کے پوچھا تھا، انت ابن امی، کیا تم ہی میری ماں زہرا کے بیٹے حسین ہو؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، مدت گزر جانے کے باوجود کوئی بہن اپنے بھائی کو نہ پہچان پائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن نہ جانے کربلا میں صبح سے لے کے عصر تک کتنی مصیبتیں حسین پہ گزر گئی کہ بہن بھی اپنے بھائی کو نہ پہچان سکی۔ اے اماں، آپ کا حسین میدان کربلا میں قتل ہو گیا، زینب پرسہ دینے آئی ہے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار حضرت کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما، پروردگار جس مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس سے ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، پروردگار انہیں جناب سیدہ کا مہمان قرار فرما، جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار ان کے تمام وارثوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے تمام وارثوں کو ہمیشہ ایصال ثواب کی توفیق برحمت فرما، پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو مشکلات میں ہیں ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما،
پروردگار جو مؤمنین زیارتوں کے لیے حج کے لیے گئے پروردگار ان سبھی کو صحت و سلامتی کے ساتھ حج اور زیارت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو تمام مؤمنین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سبھی کے والدین اگر باحیات ہو خدمت کی توفیق عنایت فرما، اگر اس دنیا سے اٹھ گئے ہوں ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق برحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔